إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی اسی آیت کی روشنی میں کچھ ٹوٹی پھوٹی گفتگو کی کوشش کی تھی. آج پھر اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کا جائزہ لے. اور یہ آیت مبارکہ ایسی ہے کہ مہینوں اس پر گفتگو کرتے رہیں، مہینوں اس کی روشنی میں اپنی صفائی کرتے رہیں، مہینوں اس آیت مبارکہ کو پڑھ کے سمجھ کے اپنی اصلاح کرتے رہیں. شاید تب بھی وہ ہمارے لیے کم ہو جتنے ہمارے دل بیمار اور دل دماغ جتنے زیادہ زنگ آلود ہو چکے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں 8 چیزیں بیان کی، اور وہ 8 ساری کی ساری یا ان میں سے اکثر ایسی ہیں، ان میں سے ہر ایک کے پیچھے یا کچھ کے پیچھے ہم سارے کے سارے مر رہے ہیں. ہماری زندگیاں ان 8 کے پیچھے ہی گھومتی ہیں، اور گھومتے گھومتے ہم نے قبر کی گہرائی میں اتر جانا ہے. قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم.
پہلے 5 انسانی رشتوں کا ذکر کیا، باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں اور خاندان۔ یہ 5 رشتے، ان کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرنا یہ صلہ رحمی ہے، اور صلہ رحمی کرنے والا وہ اللہ کی رحمت سے کبھی محروم نہیں ہوتا۔ لیکن ان 5 کے پیچھے لگ کر ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا، اس کے لیے نہ دنیا میں خیر ہے نہ آخرت میں اس کے لیے کچھ ہے۔ رشتے یہی 5 ہیں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول ان کے فرامین کی روشنی پر عمل کرتے ہوئے ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہو تو انشاءاللہ جنت میں داخلہ ہے، لیکن اگر ان کے پیچھے چلتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ٹھکرا دیتے ہو تو پھر جہنم میں جانے سے یہ 5 رشتے روک نہیں سکے گے۔ اور ہم میں سے اکثریت ایسی ہے جو انہیں لے کر، توجہ کیجئے، جو ان 5 رشتوں کو لے کر جنت کی طرف نہیں جاتی، اکثریت ہم میں سے ایسی ہے جو ان کے پیچھے لگ کر اپنے لیے خود جہنم کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ ایسے کیوں کیا ہے؟ ایسے کیوں کیا ہے؟ دین کی پیروی کیوں نہیں کرتے ہو؟ فلاں کام کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو ان 5 میں سے ہی کسی رشتہ دار کا نام آتا ہے، اسے یہ پسند نہیں ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بیٹے ہی نہیں مانتے جی، بھائی راضی نہیں ہوتے ہیں، بیویاں وہ برداشت ہی نہیں کرتی ہیں جی، ہم نے جی خاندان میں ناک رکھنی ہے، کیا کریں جی اب؟ یہی 5 رشتے جو جنت میں جانے کا سبب بن سکتے ہیں، ہم میں سے اکثریت نے ان رشتوں کو جہنم میں جانے کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ شادیاں ہیں، وہاں بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، قرآن و سنت کی کھلی مخالفت ہے۔ معلوم نہیں یہ شریفوں کی شادیاں ہیں یا دوسروں کی شادیاں ہیں۔ آنے والی عورتیں شرفاء کی بیٹیاں، بہو بیٹیاں ہیں یا کہیں اور سے آئی ہیں، کیا کریں جی، جانا پڑتا ہے، رشتہ داری میں ناک رکھنا پڑتا ہے، یہی بات ہے نا، کیا کریں جی ہم؟ وہاں جا کر پھر آگے کیا کچھ ہوتا ہے؟ کیوں جاتے ہو؟ وہ جی ہم نے آگے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے رشتے بھی تو کرنے ہیں، پھر کیا کریں؟ نہ جائیں تو اگلے کہیں گے یہ تو منہ لگانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ یہی ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، کوئی اور بات ہے؟ اور ہم لوگ بڑے سیانے ہیں، ہر شخص بڑا عقل مند ہے، بڑا دانشور ہے، یہ ممبروں پہ بیٹھنے والے یہ تو بے وقوف ہیں، دنیا سے دور، انہیں کیا پتا زندگی کیسے گزرتی ہے۔ وہاں گیٹ ٹوگیدر ہے، وہاں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، وہاں مالدار آتے ہیں، وہاں منصب والے آتے ہیں، ایک تعارف کا موقع مل جاتا ہے۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، معنی یہ ہے یہ 5 کے 5 تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہیں، اور میں اور تم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دعویٰ کرنے میں جھوٹے اور کاذب ہیں۔ رشتے مقدس ہیں، لیکن اللہ اور اس کی رسول ان کا مقام و مرتبہ ان تمام سے بولو، زور سے بولو، ان سب سے بلند و بالا ہے۔ وہ اللہ نے ہی بتلایا، اللہ کے رسول نے ہی بتلایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور اللہ نے ہی قرآن میں فرمایا وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ۔ قرآن بار بار کہتا ہے رشتہ داریاں جوڑو، تعلقات جوڑو، رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرو، برائی میں ان کی مدد بولو اللہ کے بندو، ہم سمجھتے ہیں یہی نیکی ہے، اور جب نیکی کرنے کا اصل وقت آتا ہے اس وقت بھاگ جاتے، جو اصل کام ہے
مدد کا، بیمار پرسی کا، عیادت کا، فقیری میں کچھ دینے کا اس وقت بھاگ جاتے ہیں، لیکن جب ناچنے گانے کا، ڈھول بجانے کا وقت آتا ہے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، جی کیا کریں ہم نے زندہ رہنا ہے کہ نہیں یہ بات؟ اور اس کا نام کیا ہے؟ دنیا داری۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور جو مال کماتے ہو، جس سے جیبیں بھرتے ہو، جسے چھپانے کے لیے کبھی امریکہ کے اکاؤنٹس استعمال کرتے ہو اور کبھی سوئٹزرلینڈ میں بھیجتے ہو، جنہیں بچانے کے لیے کبھی خود بھی ملک سے بھاگ جاتے ہو، اسی لیے بھاگتے ہیں نا۔ اور نام کیا ہے؟ جمہوریت کے لیے لڑ رہے ہیں، عوام کے لیے مر رہے ہیں، اور عوام جو اپنے آپ کو عقل مند کہتی ہے وہ ان کی اور ان کے پیسوں کی حفاظت کے لیے سمجھتے ہم پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، دیکھو یہ قرآن ہے، قرآن 1400 برس سے زیادہ وقت گزر گیا، انسان کی فطرت کو ابھی بھی ویسے ہی بیان کرتا ہے جیسا تب بیان کرتا تھا جس وقت نازل ہوا تھا۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، قرآن آوازیں لگا رہا ہے، قرآن چیخ رہا ہے، لیکن کیا کریں؟ کان تو ہیں لیکن سننے کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں، دل دماغ تو ہیں لیکن سمجھنا سوچنا یہ قوت ان سے سلب ہو چکی ہے۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، ہائے کاروبار مندہ پڑ جائے گا، جو سٹاک ایکسچینج ہے اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا، فیکٹری بند ہو جائے گی، ایکسپورٹ ختم ہو جائے گی اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لی۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ، ان گھروں سے پیار کرتے ہیں جن گھروں کو ہم نے دوسروں کے لیے چھوڑ جانا ہے، ان گھروں پر پیسہ لگاتے ہیں جن کے وارث کسی اور نے بننا ہے، اور جس گھر میں ہم نے جانا ہے اس پر کتنا پیسہ لگاتے ہیں، بولو کتنی تیاری کرتے ہیں، کتنا اس کو جا کے وائٹ واش کرواتے ہیں، ماربل لگواتے ہیں، ٹائلز لگواتے ہیں، دبئی اور باہر کا سامان وہاں سیٹ کراتے ہیں، جن کے لیے بناتے ہیں وہ پھینک کر دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جو چھوڑ کے گیا ہے اسے آ کے قبضہ میں لو۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، گھر بڑے پیارے ہیں، جائیداد وہ ضبط نہ ہو جائے۔ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا یہ 8 چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ پیاری ہیں، فَتَرَبَّصُوا، پھر انتظار کرو، پھر انتظار کرو۔ اور اگر کوئی چاہے یہ سوچنا سمجھنا کہ پھر کیا ہوگا یا ہمارے ساتھ پھر کیا ہوا ہے، آؤ صرف ایک حدیث مبارک سنو۔ آج یہ 8 چیزیں ہونے کے باوجود اور بڑے مسلمان ایسے ہیں کہ ان 8 چیزوں میں وہ دنیا میں سر فہرست افراد میں شامل ہے، مالوں میں، تجارت میں، جائیدادوں میں، زمینوں میں، بلڈنگز میں، عمارات میں، کنبوں میں، قبیلوں میں، رشتہ داریوں میں، لیکن اس کے باوجود کیا ہے؟ ذلیل و رسوا ہے۔ اس کے باوجود کیا ہے؟ اگر دنیا میں کسی امت قوم کا خون سب سے سستا ہے تو وہ مسلمانوں کا ہے۔ دشمن لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کا خون بہائیں، ان کی عزتوں سے کھیلیں، ان کے ایمان کو برباد کریں، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے انہی لوگوں کو اپنی چھاتی سے لگا لیتے ہیں۔ کیا کرے جی، زندگی میں جینا ہے، مصلحت ہے، ضرورت ہے، آنکھیں بند کر لو، ان کے متعلق کوئی بات نہ کرو کہ تمہارے بھائی اور تمہاری بہنوں کے ساتھ وہ سلوک کیا کرتے ہیں، وہ جانے اور ان کا رب جانے، ہم نے زندگی اپنی گزار دی۔
امام ابو داؤد حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، یوشک الامم ان تداعى علیکم تداعى الاکلة الى قصعتها، فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ، قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، فقال قائل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الوهن، قال حب الدنیا وکراہیۃ الموت، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن و سنت اگر دل دماغ کے ساتھ پڑھو تو معلوم ہوتا ہے قرآن و سنت چیخ رہے ہیں، ہماری حالت پہ ماتم کر رہے ہیں، آوازیں لگا رہے ہیں، ہوش کرو ہوش کرو۔ وہ امت جسے پیدا اس لیے کیا گیا قرآن و سنت کو سنے، قرآن و سنت کو آگے پہنچائے، اس امت کے دن اور راتیں ناچنے گانے اور کچھ اور سننے میں گزر رہے ہیں۔ حضرت ثوبان وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب ہے کہ ساری امتیں، ساری قومیں، ساری کائنات اے مسلمانوں تم پر ٹوٹ پڑے، اور تم پر ایسے ٹوٹیں گے، تم پر ایسے حملہ کریں گے، تم پر ایسے ہجوم کریں گے، تم پر اس طرح کر گریں گے جس طرح بھوکے کھانے کے لیے کھانے کے برتن کے اوپر آ کے گرتے ہیں، اس طرح کر یہ بھی لے جاؤ، یہ بھی لے جاؤ، یہ بھی لے جاؤ۔ بلکہ اب تو یہ بات ہے کہ دشمن وہ دیکھتے ہیں یہ سانس کیوں لے رہے ہیں، یہ سانس ان سب کو وینٹیلیٹر پہ لیٹے ہونا چاہیے، جب جی چاہیں ان کی آکسیجن بند کر دیں اور جب جی چاہیں اپنے مقصد کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آکسیجن کھول دے، دانا پھینک دے، اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، قرضہ بھی مل گیا ہے، امداد بھی آ گئی ہے، فلاں فلاں ملک کا بندہ سفیر صدر وہ بھی آ گیا ہے، اور اب تو ذلت کی انتہا، اور ذہن اتنے گھٹیا ہو گئے ہیں، کھیلنے کے لیے کالے گورے باہر سے آ جائیں تو ہم ناچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ دنیا میں ہمارا امیج بننا شروع ہو گیا ہے، ہم پر جو دہشت گردی کا لیبل لگا ہے وہ ہٹنا اور مٹنا شروع ہو گیا ہے، راستے بند کر دو، مرنے والے مرتے ہیں مر جائیں، کو تکلیف میں ہے وہ تکلیف میں رہیں، لیکن ہمارا جو دنیاوی امیج ہے، دنیاوی ہمارا وقار وہ بلند کس طرح ہوگا جب فلاں اور فلاں ملک کی ٹیم کھیلنے کودنے کے لیے آئے گی، جنہیں نہ اٹھتے ہوئے منہ ہاتھ دھونے کا پتہ، نہ جن کے جسم صاف اور نہ جن کے کپڑے پاک، ان کی خدمت وہ قوم کرتی ہے جو کہتی ہے لا الہ، اور یہ عقل مندی ہے، یہ بولو، اور اس کے خلاف بات کرنے والے بے وقوف نادان ہیں۔ فرمایا امتیں اس طرح ٹوٹیں گی جس طرح بھوکے کھانے پر ٹوٹتے ہیں۔ صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ایسا ہوگا؟ صحابہ کے لیے یہ سوچنا محال تھا، ایمان تھا، لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اللہ کے رسول مدینہ میں آج بیٹھے ہیں لیکن لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، کیسر و کسرا روب اور دہشت سے اپنے عرشوں سے نیچے گر جاتے ہیں، تب کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول ہم تھوڑے ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، تھوڑے نہیں ہوگے،
بلکہ تمہاری تعداد تب آج سے بہت زیادہ ہوگی۔ لیکن کیا ہوگا؟ فرمایا تمہاری حیثیت وہی ہوگی جو سیلاب کے اوپر کچرا کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، تمہاری حیثیت دنیا میں وہ ہو جائے گی۔ سیلاب کے اوپر گھاس پھوس، تنکے، کوڑا کرکٹ کس طرح بہتا چلا جاتا ہے، جدھر پانی لے جاتا ہے ادھر چلا جاتا ہے، اور جب پانی ختم ہوتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ تو کیوں ایسے ہوگا؟ فرمایا وجہ یہ ہے، اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کی وجہ سے اللہ نے تمہارے دشمنوں کے دلوں میں جو تمہارا رعب اور خوف بٹھا رکھا ہے، اللہ اس خوف کو باہر نکال لے گا۔ جسم وہی ہیں، آنکھیں دو ہیں، ہاتھ دو ہیں، قدم دو ہیں، اور صحابہ کے بھی یہی کچھ تھا یا ان کے ہاتھ آنکھیں کان زیادہ تھے؟ بولو، سونا کسی کے 3 ہاتھ تھے، 4 قدم تھے، 5 آنکھیں تھی، یہی تھا۔ اور جسم ان کے تم سے اور مجھ سے شاید کہیں کمزور ہوں، اونٹنیوں کا دودھ پینے والے اور ٹکڑوں پر گزارا کرنے والے، لیکن دل دماغ روشن۔ اور یہ دل جو تھا اس میں اللہ کے خوف کے علاوہ اور کسی کا خوف، اور اطاعت اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی، گردن کو جھکاتے تھے تو اس کے سامنے جھکاتے تھے، پیروی کرتے تھے تو مدینے والے کی کرتے تھے، اور اگر کوئی اور پیروی کے لیے بلاتا تو پھر سر نہیں جھکاتے، سینہ تان کے کھڑے ہوتے تھے۔ اور پھر انہیں بلانے والے، اپنی پیروی کے لیے دعوت دینے والے، انہیں بھاگتے ہوئے دیر نہ لگتی تھی۔ زمین و آسمان نے وہ منظر بھی دیکھے۔ فرمایا اللہ تمہارا رعب اور دہشت یقیناً دشمنوں کے دلوں سے نکال لے گا، اور جو تمہارے دل ہیں ان میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ اور وہن کیا ہے؟ فرمایا پھر کوشش ہوگی زیادہ سے زیادہ زندہ رہ لوں، موت جتنی دیر سے آئے اتنا بہتر ہے۔ جب یہ حال ہوگا ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ گھر اتنے شاندار بناتے ہیں، ان گھروں سے نکلنے کو دل کرتا ہے، نکلنے کو دل کرتا ہے، ہر سال تو اس کی رینوویشن ہوتی ہے، اب نیا ماڈل، اب نیا فرنیچر، اب نیا رنگ، اب نیا سینیٹری کا سامان، اب نیا، اب گاڑی نہیں۔ ان گھروں کو چھوڑنے کو دل کرے گا؟ فتربصوا، انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، اللہ کا حکم آ جائے، اور اللہ کا حکم آ چکا ہے۔ ذلیل اور رسوا ہو کر، بھیک مانگ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ امت، وہ قوم، وہ ملت جو دوسروں کو بطور بھیک زندہ رہنے کی مہلت دیتی تھی، آج وہ امت اور قوم خود زندگی کے لیے بھیک مانگ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین انہوں نے قرآن کریم میں فیصلہ کیا سنایا ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت میں نے بنائی میرے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں عزت ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور اس کے بعد کن کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین ہمیں مرنے سے پہلے مومن بنا دے، اور وہ عزت نصیب فرما دے جس عزت کے ساتھ ہمارے آباء و اجداد نے اس زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے زندگی بسر کی۔ اور یہ بھی یاد رکھو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو، دوغلوں کو، منافقین کو، دل کچھ زبان کچھ، انہیں اللہ کبھی ہدایت دیتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا
عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا ذی الجلال والاکرام، ہمارے والدین گرامی میں سے جو اس دنیا سے روانہ ہو چکے، مولا کریم ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے، ان کی قبروں کو منور فرما دیجیے، ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا دیجیے۔ مولا کریم ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے، یا ذی الجلال والاکرام ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے۔ مولا کریم ہمارے والدین گرامی میں سے جو بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اپنی رحمت سے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے، ان کی بیماریوں کو، ان کی تکلیفوں کو دور فرما دیجیے۔ اللہم اذہب البأس رب الناس واشفہ واشفنا واشفہم انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ایک اعلان ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پیر والے دن چاند گرہن متوقع ہے، اور چاند گرہن جس طرح کے بتلایا جا رہا ہے رات کو ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو تو آپ کیا کیا کرتے تھے؟ بولو کیا کیا کرتے تھے؟ یہ امت خرافات میں کھو گئی، جن کا رسول، جن کا مقتدی اور جن کا نبی یہ وقت اس مبارک کام میں گزارتا تھا، ہم نے دوسروں سے کیا سیکھا ہے؟ مختلف قسم کی اینکیں لو اور دیکھنے کے لیے چل پڑو، کھڑے ہو کے دیکھو کہ کیسا نظر آتا ہے، کس وقت نظر آتا ہے۔ آیۃ من آیات اللہ، چاند گرہن اور سورج گرہن اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب چاہے سورج کی روشنی کو ختم کر دے، جب چاہے چاند چمکنا دمکنا چھوڑ دے۔ کیوں؟ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ۔ یہ سارا کچھ تو اس کا تابعدار ہے، اگر اس کی نافرمانی کرتا ہے تو یہ بدبخت انسان کرتا ہے۔ جب تک وہ حکم دیتا ہے روشنی دیتے ہیں، اور جب وہ روکتا ہے بے نور ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس مسجد میں پیر والے دن 8 بجے نماز عشاء کے بعد چاند گرہن کی نماز ادا کی جائے گی۔ انشاءاللہ اس مسجد میں پیر والے دن رات 8 بجے نماز عشاء کے بعد چاند گرہن کی نماز ادا کی جائے گی۔ تو ساتھیوں سے گزارش ہے خود بھی شرکت کیجئے، گھر والوں کو بھی لے کر آئیے، خواتین کے لیے بھی انشاءاللہ آواز اور پردے کا معقول بندوبست موجود ہے۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين۔ اللهم انا نعوذ بك من المأثم والمغرم، اللهم انا نعوذ بك من المأثم والمغرم، اللهم انا نعوذ بك من المأثم والمغرم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين۔